رب ہے، پھر ہر طرح کے حالات آئیں، مصائب آئیں، مشکلات آئیں، لیکن انہوں نے رب کے دربار کو چھوڑا نہیں، مرتے دم تک اس پر استقامت کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، ہر عمل میں اخلاص کر کے دکھایا، دین کے معاملے میں کیل کال نہیں کیا، ہیلے بہانے نہیں کیے، راستے نہیں نکالے لومڑی کی طرح، استقامت کے ساتھ جمے رہے، تو کیا فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر جو ہے نا کیا ہوں گے قیامت کے دن، فرشتے نازل ہوں گے۔ ویسے تو فرشتے ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں، مفسرین کی ایک جماعت کہتا ہے کہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ انسان اس آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھے گا۔ ایک جب انسان کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے، اس موقع پہ تمیم داری کی روایت ہے، مفسرین نے نقل کیا ہے کہ جس طرح ایک بچے کو بلا پچھلا کر بہترین انداز کے ساتھ انجیکشن لگایا جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اسی طرح جب مومن بندہ ہے جو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، فرشتے آئیں گے تو ان کو بہلانے اور پھسلانے کی بہت بہترین عجائب پیش کریں گے، اور اسی دوران اس کو روح نکال لیں گے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ساتھ ساتھ ان سے کیا کہیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ تخافوا، آئندہ آنے والی زندگی میں کسی بھی تکلیف کا اندیشہ مت کرو، اور جو زندگی آپ چھوڑ کے آئے جس میں آپ انس تھا، آپ کی ان کے ساتھ محبت تھی، اس کے غم سے بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک موقع تو یہ روح نکالتے وقت، اور دوسرا روح مفسرین نے کیا لکھا ہے، جب انسان کو قبر میں ڈالا جائے گا اس وقت بھی فرشتے آئیں گے، کیا کہیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ اور تیسرا موقع کون سا ہے کہ جب قبر سے نکالا جائے گا، جب قبر سے نکالا جائے گا اور محشر کے میدان میں جمع ہوں گے، اس وقت بھی جو ہے فرشتے آ کے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم پہ کسی قسم کا خوف نہیں اور حزن نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں قیامت کے دن کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین وانهم لیصدون عن السبیل ویحسبون انهم مهتدون حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرکین فبئس القرین۔ یہ برے دوست، یہ مومن، یہ کافر، یہ منافق، اللہ کی نافرمان، وہ کیا کہیں گے، حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ ہمارے پاس آ جائیں گے، قال یا لیت بینی وبینک، کاش کہ میرے اور تمہارے درمیان بعد المشرکین، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی مسافت ہے اتنی دوری ہوتی۔ آپ نے مجھے گمراہ کیا، آپ کی دوستی نے مجھے گمراہ کیا۔ کفار کی دوستی آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گی، نہ اس کا اتباع کام آئے گا، نہ اس کے ڈالر کام آئیں گے۔ دنیا میں تو آپ دیکھ رہے ہو ان کی حمایت، ان کے ساتھ تعاون دنیا میں رسوا کیا ہے کہ ہمیں نہیں کیا ہے؟ مسلمانوں کو کفار کے ساتھ مل کر مارنے کے اثرات آپ دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے؟ ان کی مساجدوں کو ویران کیا تو تمہارے مساجد بھی شہید کیے گئے، وہاں قرآن پر بمباری کیا گیا تو پاکستان میں بھی قرآن پہ بمباری، وہاں احادیث رسول اللہ کو شہید کیا گیا تو پاکستان میں بھی کیا گیا، وہاں کے اسپتال تمہارے تعاون کی وجہ سے غیر محفوظ ہوئے تو پاکستان کی بھی اسپتال غیر محفوظ ہوئے تعاون کی وجہ سے، وہاں کے گھروں کو ویران کیا تو پاکستان کے بھی گھر ویران ہونے لگے۔ دنیا میں ان کے ساتھ تعاون کیا، دنیا میں رسوا ہوئے، اور آج سب بول پڑے کہ ہمیں اپنی پالیسی تبدیل کرنی چاہیے۔ یہ دنیا میں کہہ رہے ہو، قرآن نے بتایا کہ آخرت میں کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرکین، کاش کہ ہم آپ کے ساتھ اتحاد نہ کرتے، آپ کے ڈالر لے کر مجاہدین کو حوالے نہ کرتے، آپ کے ڈالر لے کر ہم علماء کو شہید نہ کرتے۔ یہ تو اب دنیا میں کہ اللہ دکھلا رہا ہے، آخرت میں بھی دکھلائے گا۔ اور قرآن نے 24ویں پارے میں کیا کہا، وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، ان کی اصل حالت تو ادھر ہوگی، وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جہنم میں جھگڑیں گے، آگ میں لگڑیں گے، یہ تاب مدبو آپس میں لڑیں گے، کس بات پہ لڑیں گے، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، یہ بش کے حواری، بش کی اتباع کرنے والے، یہ متکبر جادر لوگوں سے یہ ضعیف لوگ، یہ پاکستان کے حکمران اور بش کے اتحادی کیا کہیں گے، للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا،
ہم تو دنیا میں تمہاری اتباع کرنے والے تھے، ہم نے تمہاری پیروی کی، ہر بات تمہارا مانا، اپنی ماں بہن کو تمہارے سامنے پیش کیا، یہاں تک کہ تمہیں خوش کرنے کے لیے اپنی ماں اور بہنوں کو تمہارے سامنے لنگا کر کے نچوایا۔ انا کنا لکم تبعا، ہم تو دنیا میں ہر معاملے میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ تھے، ہم نے اپنی ماں بہن بیٹی کی پرواہ نہیں کی۔ فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، تو اس موقع پہ آپ جہنم کی آگ میں سے کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ اس جہنم کے عذاب میں ہم تمہاری وجہ سے مبتلا ہیں۔ فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، ہم نے تو دنیا میں اتباع آپ کی ہے، آپ متکبر تھے، آپ کی حکمرانی تھی، ہم ضعیف لوگ تھے، ہم نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے مظلوموں کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے جابر و ظالم آپ لوگوں کے ساتھ دیا۔ انا کنا لکم تبعا، متکبر صرف نہیں، غلط مولوی، غلط پیر، غلط قیادت، جو انسان کو معلوم ہے یہ غلط عالم ہے، غلط پیر ہے، غلط انسان ہے، پھر بھی اس کے ساتھ دیتا ہے، تو یہ بھی قیامت کے دن جھگڑیں گے، کہیں گے انا کنا لکم تبعا۔ تابع اور متبوع، پیر و مرید، حاکم اور محکوم، سب لڑیں گے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ انا کنا لکم تبعا، جس نے انسانوں کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو ناراض کرنے کے لیے گناہ کیا ہے، یہ آپس میں قیامت کے دن لڑیں گے۔ انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار۔ تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ قال الذین استکبروا، یہ متکبر، یہ غلط پیر، غلط مولوی، غلط عالم، یہ بش اور ٹونی بلیر اور اس کے حواری کیا کہیں گے؟ متکبر لوگ کیا کہیں گے؟ انا کل فیہا، اس عذاب میں تو ہم سب مبتلا ہے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ دنیا میں تو ہم عیش و راحت کے ساتھ رہ رہے تھے، اگر وہاں آپ مانگتے تو پھر ہم کچھ دے دیتے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں کیا ہے؟ کہتے تعاون 100%، اور ہم تعاون 100% کر رہے ہیں، لیکن وہاں سے $5% کی بھی نہیں مل رہے۔ دنیا میں بھی رسوائی ہے، تعاون 100%، لیکن امداد 5% کی بھی نہیں۔ وہاں کیا کہیں گے؟ قال الذین استکبروا انا کل فیہا، سارے متکبر کہیں گے، غلط قیادت کہے گا، غلط حاکم کہے گا انا کل فیہا، اپنے متبوعین سے، اپنے تابعداری کرنے والوں سے، انا کل فیہا، ہم سب کے سب اس میں ہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ نے قطعی فیصلہ کر دیا بندوں کے درمیان، اللہ کے فیصلے میں آگے پیچھے نہیں ہوگا کوئی چیز۔ پھر کیا معاملہ ہوگا؟ قرآن نے کیا کہا؟ وقال الذین فی النار لخزنتہ، یہ جہنمی لوگ، جہنم کے چوکیدار دروغے سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، عذاب میں تو ہم مبتلا ہے، لیکن ہفتے میں کوئی ایسا دن ہونا چاہیے جس میں عذاب کیا ہو؟ ہلکا ہو، تخفیف ہو۔ عذاب میں کیا ہو؟ تخفیف ہو، ہلکا ہو۔ چھٹی نہیں مانگ رہے ہیں کہ اتوار کے دن چھٹی ہونی چاہیے، عذاب نہیں ہونا چاہیے۔ کیا درخواست کر رہے ہیں جہنم کے دروغے سے؟ قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم یخفف، جہنم کے دروغے چوکیدار سے کہہ رہے ہیں لوگ کہ اپنے رب سے پکارو کہ یخفف عنا یوما من العذاب، کہ عذاب میں کچھ کیا کرے؟ ہلکا کرے۔ تو جواب کیا ہے؟ اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے واضح دلائل لے کر؟ کیا آپ کے پاس دیندار نہیں آئے؟ کیا آپ کے پاس قرآن نہیں آیا؟ کیا آپ کے پاس مجاہدین نہیں آئے؟ کیا آپ کو سمجھانے والے نہیں آئے؟ مبلغین، تبلیغی لوگ نہیں آئے؟ اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، واضح دلائل لے کر علماء نے آپ کو نہیں سمجھایا کہ کفار کا ساتھ مت دو، اللہ کے باغیوں کے ساتھ مت دو؟ قالوا بلا، سب نے سمجھایا، قرآن نے بھی بتایا۔ تو پھر کیا کہا جائے؟ فدعوا، خود ہی رب کو پکارو، خود ہی رب کو پکارو۔ تو یہ جہنمی لوگ، یہ تابع متبوع، غلط لوگوں کا ساتھ دینے والے، آدھے یورپ کے ایجنٹ اور ایجنٹوں کے اہلکار بننے والے، مجاہدین کو پکڑ پکڑ کر حوالے کرنے والے، مساجد اور مدارس کے دشمن، یہ سب پکاریں گے۔ کیا اس وقت پکارنا سود مند ہوگا؟ فائدہ مند ہوگا؟